اللہ رب العزت سے رجوع کرتے، دعاؤں کا اہتمام کرتے، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کا اہتمام کرتے، اور اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کا اہتمام کرتے. اور یہ دونوں چیزیں اور یہ دونوں دعائیں تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنا واقعہ تو مقرر کو سنانا نہیں چاہیے، نہ میں کبھی سناتا ہوں، لیکن اب ایک واقعہ یاد آ گیا ہے تو چھوٹا سا سنا ہی دوں آج. حالانکہ مجھے اچھا نہیں لگتا اپنا واقعہ کبھی نقل کرتے ہوئے، لیکن اب یہ دعا پہ بات یاد آ گئی. وہ واقعہ میرے ساتھ حادثہ ہوا تھا تو سنا ہی دیتا ہوں جلدی میں. ایک مرتبہ میں بنگلور کے سفر پہ گیا اپنے ایک استاذ کے ساتھ. وہ میرا پہلا ٹرین کا سفر تھا، بالکل اناڑی تھا میں. ابھی ٹرین سے سفر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، اور مدرسے میں بہت باندھ ہود کے رکھ کر کے والد صاحب نے پڑھوایا تھا، تو باہر کی دنیا سے بہت بے خبر تھے ہم لوگ. تو اگر تھوڑی دور بھی کہیں کسی جگہ چلے جائیں اور چلے آئیں تو ہم لوگ سمجھتے تھے کہ کوئی ملک فتح کر لیے ہیں. جب زیادہ باندھ کے رکھا جائے کسی کو تو یہی ہوتا ہے. تو میں ایک استاد کے ساتھ گیا، پھر وہاں سے لوٹتے ہوئے وہ ایسے ہی بیچارے ہیں تو ان کی کسی وجہ سے ہماری ٹرین چھوٹ گئی، پھر دوسری ٹرین پکڑی گئی. بڑا پرمشقت سفر رہا. پھر لکھنؤ ہم پہنچے تو اپنا دوسری گاڑی پکڑ لی اور نکل گئے، اور ہم سے کہنے لگے فلاں جگہ ٹرین ملے گی، آپ وہاں سے چلے جائیے. اب میں گیا ڈھونڈتے ڈھانڈتے، یہ اسٹیشن چھوٹا والا یہ اسٹیشن ہے، یہ بڑا والا اسٹیشن ہے، فلاں جگہ ہے، بس کہاں ملتی ہے، کرتے کرتے بہرحال پتہ چلا کہ شرم جیوی ایکسپریس یہاں سے جونپور کے لیے بھی روانہ ہونے والی ہے. پہنچا، اب پتہ چلا کہ ٹکٹ لینے جائیں گے تو گاڑی چل جائے گی، ٹائم بالکل نہیں ہے. مرتا نہ تو کرتا کیا. پہلے گیا چالو ڈبے میں تو وہاں دیکھا کہ لوگ ایسے بھرے ہوئے تھے جیسے کسی کمرے میں بھوسا بھرا ہوا ہو. تو ہم گیٹ پہ کھڑے ہوئے تو بہار کے لوگ اس میں زیادہ تھے، تو اپنے بہاری والے انداز میں سب بولنا شروع ہو گئے. ارے ہم اتنی دور سے ہلے ہیں اور ہم لوگ یہاں گرمی کھاتا ہی، اور تو وہاں گیٹ پہ کھڑے ہے یا تو اندر آوا. ہم نے کہا یہ تو نہیں ہوگا چچا. بہرحال بڑی نوک جھوک کے بعد ہم نے ایک شخص سے پوچھا کتنا ٹائم بچا چلنے میں. اس نے کہا 3-4 منٹ ہے. ہم نے کہا ایسا ہمیں ریزرویشن میں پہنچا دو. بہرحال ایک کلی کو دیا 5 روپے کے بجائے 20 روپے، اور بیچارہ کھینچتے کھانچتے لے جا کر کے سامان پھینکا، اور ہم ریزرویشن ڈبے میں جلدی سے بیٹھے اور گاڑی چل گئی. گاڑی چلی، تھوڑی دور چلی تھی. اس زمانے میں 2-3 جگہ چھوٹے موٹے بم دھماکے ہندوستان میں ہوئے تھے، تو سیکورٹی بھی زیادہ ٹائٹ رہتی تھی اور زیادہ پوچھ تاچھ ہوتی تھی. اب جو لوگ گیٹ پہ کھڑے اور بیٹھے تھے، بعد میں وہ پولیس والے اپنا چیک کرتے آئے اور آ کر کے پوچھنے لگے ٹکٹ کس کے پاس نہیں، کس کے پاس نہیں. سب نے کہہ دیا ہمارے پاس ہے. ہم ہی ایک بدھو میاں تھے بظاہر، ہم نے سچ بول دیا. ہم نے کہا ہمارے پاس نہیں ہے. یہی سکھایا گیا تھا بھائی، بچپن سے سچ بولنا ہے. سچ بول دیا ہم نے. اس نے کہا ایسا ہے مولانا، آگے کوئی جگہ آئے گی، ٹرین رکے گی، آپ کو وہاں اتر جانا ہے. ہم نے کہا ارے ٹی سی آئے گا بات کر لیں گے بھائی، اس کو جو کرایہ بنتا ہے دے دیں گے، آپ کہیں ٹینشن لے رہے ہیں. کہنے لگا یہاں کوئی سنوائی نہیں ہے، آج کل اس طرح کے کوئی الاؤ نہیں ہے کسی کو رکنے کے لیے. آپ کو بس کہہ کے جا رہا ہوں اتر جانا ہے، اور ہم لوگ جا رہے ہیں آگے اور لوٹ کر کے آئیں گے، تو ابھی آپ یہاں ملیے گا مت. ہم نے کہا یہ تو بڑا بوال ہوا. اگر لکھنؤ میں اتار دیتا تو زیادہ اچھا تھا، کوئی دوسری ٹرین ملتی یا بس مل جاتی. بس کہاں ملتی ہے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا. اب یہاں محلے کون سے راستے پہ کون سی جگہ ہم کو اترنا پڑے، ایک مسئلہ کھڑا ہے. بہرحال سامان وامان ہم نے راستے میں لیٹرین کے پاس رکھا، اور دونوں طرف سے ہوا بہت اچھی گزر رہی تھی. 24 گھنٹے کے تھکے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے نہیں. اس پہ سامان پھینکا اور ٹیک لگایا، اور یہی دونوں دعاؤں کا اہتمام ہم نے شروع کیا. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ہم نے پڑھنا شروع کیا. 10-15 منٹ گزرا ہوگا کہ ہمیں بہت سخت نیند لگنے لگی. ہم سمجھ گئے دعا کام کر گئی ہے، اسی لیے نیند آ رہی ہے. اور رنگ سے سوئے 1.25 گھنٹے کے بعد جب ہماری نیند کھلی، اور نیند کھلی ہم اٹھے، تھوڑا سا اٹھے اور کھڑے ہوئے، تب تک دیکھا دونوں پولیس والے سامنے سے آ رہے ہیں. ہم نے کہا دیکھیے اب دونوں کیا کہتے ہیں. ٹائمنگ معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ٹرین تو جونپور کے کافی قریب ہو چکی ہے، اور وہ دونوں ابھی تک آئے نہیں تھے، اب آ رہے ہیں. دونوں سامنے سے آ رہے تھے. ہم نے کہا اب دعا تو پڑھ ہی چکے ہیں، امید تو یہی ہے کہ کام ہو چکا ان لوگوں کا. وہی دونوں پولیس والے، آپ یقین مانیے، جنہوں نے ابھی مجھے دھمکایا تھا، اتنی دور تھے اس دیوار سے، یہاں اتنی دوری تھی. وہی پولیس والا جو زیادہ بول رہا تھا وہیں سے کہتا ہے اور مولانا ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا الحمدللہ. کہنے لگا کوئی دقت تو آپ کو نہیں؟ میں نے کہا نہیں کوئی دقت نہیں ہے. کہنے لگا کوئی پریشانی ہوگی بتائیے گا، کوئی بھی پریشانی آپ کو اگر ہو تو بتائیے گا. تو میں نے کہا نہیں الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں. کہاں جانا ہے؟
میں نے کہا سٹی اسٹیشن جونپور. کہا ہاں وہ تو قریب اب آ چکا ہے, بیٹھیے بیٹھیے آرام سے بیٹھیے. کہیں کھڑے ہیں؟ میں نے کہا ابھی نیند کھلی تھی اس لیے اٹھ کر کے معلوم کر رہا تھا. کہنے لگا بیٹھیے بیٹھیے آپ ایک دم ٹینشن مت لیجیے, اور یہی نہیں کوئی دقت ہوگی تو ہم لوگ آگے والے ڈبے میں ہیں بتا دیجیے گا. اب بتائیے میرے پاس کون سا پاور تھا سوائے اس دعا کے. دعا درود کو لوگ اتنے ہلکے میں کیوں لیتے ہیں, اور لوگ کیوں اس طرح سے باتیں کرتے ہیں کہ دعا کوئی ایک کھلونا ہے یا طفل تسلی ہے یا بچوں والی تسلی والی بات ہوتی ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا جو دعا مستقل مانگتا ہے کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے, نامراد نہیں ہوتا ہے.